مولانا صاحب سب سے پہلے ابراہیم صاحب یہ بتا دیجئے کہ شرک جو فہیم تعریف کر چکے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو جوڑنا، لیکن بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہم بہت جگہ پر اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کسی کو اپنا والی وارث سمجھ کر اس سے مانگتے ہیں، اس کے ساتھ نسبت کرتے ہیں، یہ بھی تو شرک ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے اور رسولوں کا جو سلسلہ انسانوں کی طرف آیا، ان تمام کے مقاصد دعوت جو تھے ان میں پہلے نمبر پر جو مقصد دعوت تھا وہ توحید تھا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے واحد ہے، ایک ہے۔ اور جتنے دنیا میں رسول آئے، انبیاء آئے، انہوں نے توحید کی طرف بلایا اور انہوں نے شرک کی مذمت کی اور لوگوں کو شرک سے روکا۔ تو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ شرک ہے کیا اور شرک کسے کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں، تینوں چیزیں پائی جائیں تو بھی شرک ہے، دو پائی جائیں تو بھی شرک ہے، اور ایک پائی جائے تو بھی شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا، لائق عبادت سمجھنا شرک۔ اس نے عبادت اس کو کی ہے یا نہیں کی ہے، سمجھنے پر ہی وہ شرک ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ بھی شرک ہے۔ تیسری بات، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں۔ ہمارے علماء کلام نے لکھا، ہمارے ماتریدی حضرات کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں وہ 8 ہیں: علم، قدرت، ارادہ، کلام، حیات، سمع، بصر، تکوین یعنی تخلیق۔ یہ 8 صفات ہیں جو صفات حقیقیہ کہلاتی ہیں۔ یہ جو 8 صفات ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو کچھ علم نہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ کہاں جائے گا؟ اچھا، اللہ کی صفت حیات ہے، یہ ہم چاروں پانچوں جو بیٹھے ہیں زندہ نہیں ہیں؟ بالکل، حیات اللہ کی صفت ہے، حیات مجھ میں بھی ہے اور آپ میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے سمیع اور بصیر ہونا، سمع و بصر۔ بالکل، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر کیا، سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی حیات، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی مردہ نہیں ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قدرت اور ارادہ، آپ اپنی قدرت سے یہاں آئے، آپ اپنے ارادے سے آئے، ہم روزانہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے ارادے سے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اب میں کلام کر رہا ہوں آپ سے، میں مخاطب ہوں۔ تو یہ بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو صفات اللہ رب العزت کی میں نے عرض کی ہیں یہ ساری صفات انسان کو بھی حاصل ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا۔ یہ صفتیں اللہ کی کیسی ہیں؟ کسی کی نے اس کو دی نہیں ہے، وہ ذاتی ہیں، اور بندوں کی جتنے کمالات ہیں وہ سارے عطائی ہیں۔ بالکل، تو بندوں کے لیے یہ کمالات عطائی ماننا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی عطا سے، میں سمیع و بصیر ہوں اللہ کی عطا سے، میں علم و قدرت والا ہوں اللہ کی عطا سے، مجھے حیات ملی ہے اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ کی عطا سے کمالات اہل اللہ کے ماننا، انبیاء و مرسلین کے ماننا، اللہ کی یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے توحید اور شرک کے بیچ میں کہ عطائے الہی ہے یا نہیں ہے۔ آپ ذاتی طور پر یہ کمال مان رہے ہیں یا اللہ رب العزت کی عطا سے مان رہے ہیں؟ اب میں مثال ایک دو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور چھپی چیزوں کا جاننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ذاتی طور پر یہ سارے کمالات اللہ کو ہیں، اور اگر یہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی جناب سے کچھ چیزیں عطا فرما دے تو اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلق لکم من الطیر کہایت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی کی مورتیوں میں پھونک ماروں گا پرندہ بن جائے گا، اور فرمایا کہ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ مادرزاد بندوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو، میں کوڑھ والوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اپنی طاقت سے نہیں، باذن اللہ، اللہ کی عطا سے۔ یہ ہے عمل نبی کا۔ اب ان کا جو معجزہ علمی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھایا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو جمع کر کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ قوت سماعت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اونچا سنتے ہیں؟ اور جو ٹھیک سنتے ہیں وہ ایک حد تک سنتے ہیں، اور وہ ہر چیز کی آواز نہیں سنتے۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے، چیونٹیوں کا ایک بہت بڑی وادی، وہاں سے گزرے، اور جب وہاں سے گزرے تو چیونٹی کی سردار نے چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان پیغمبر اور ان کے ساتھی بے دہانی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ یہ چیونٹی کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیے فہیم صاحب، کبھی آپ نے سنا کہ سائنس نے بولتی ہوئی چیونٹی کی آواز سنی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں سنا تو مجھے بتا دیجئے۔ کبھی نہیں۔ اب آگے چلیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ بتائیے یہ ایسا کمال سماعت کسی انسان میں نہیں ہے، لیکن اللہ جسے عطا کرے تو اللہ کی عطا سے مانا جائے۔ ایک مثال اور، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں صنعاء یمن میں ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس۔ بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آئی اور مسلمان ہونے کے لیے آئی۔ کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا موڈ بنا کہ اس کے آنے سے پہلے کیوں نہ ایسا ہو کہ اسے معجزہ دکھایا جائے۔ اب اس کا تخت جو ہے وہ 2 مہینے کی راہ پر ہے، ملک شام سے یمن آنا جانا 2 مہینے کا راستہ ہے، اور وہاں اس کا عالی شان قسم کا تخت تھا جو اس وقت روئے زمین کے تختوں میں ہیرے جواہرات قیمتی سے جڑا ہوا، لمبا چوڑا اونچا، وہ وہاں چھوڑ کر آئی تھی، کئی تالوں میں بند تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی فرمائش دیکھیے، اب فرماتے ہیں یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے میرے دربار میں بیٹھنے والے لوگوں، درباریوں، بتاؤ تم میں سے کس میں پاور ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جائے؟ سب سے جلدی میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلائیے، تو پانی کا یہ جو بوتل آپ مجھے دیں گے نا، اس میں بھی 5 منٹ لگ جائیں گے۔ بالکل لگ جائیں گے۔ اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تخت لے کر آؤ، اور وہ بھی صنعاء یمن سے لے کر آؤ، اور جلدی لے کر آؤ، اس کے پہنچنے سے پہلے، ملکہ کے پہنچنے سے جلدی لے کر آؤ۔ اب 2 بندے اٹھے، ایک جن اور ایک اللہ کا ولی، نبی کا صحابی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اے پیغمبر جلیل، ابھی آپ مجلس سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے تخت بلقیس حاضر ہوگا۔ کیا یہ بھی کمال نہیں ہے؟ بالکل ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے پیغمبر جلیل، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ مجھے یہ چیز بھی پلک جھپکنے سے پہلے نہیں دے سکتے، میں آپ کو موبائل بھی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے اللہ جسے اتنی پاور عطا فرمائے، معلوم ہوا اللہ کی عطا سے بہت سے کمالات مل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اراکم ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، میں وہ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دھماکہ ہوا، فرمایا دھماکے کی آواز سنائی دی؟ سنا تم لوگوں نے؟ عرض کیا نہیں۔
فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے حکم دیا تو جہنم کے کنارے سے ایک چٹان جہنم میں ڈالی گئی. فرمایا آج 70 سال کے بعد وہ اس کے پیندے میں اس کی گہرائی میں جا کر پہنچی, اس دھماکے کی آواز میں نے یہاں سے سن لی. فرمایا اتت السما وحق لہا ان تئت, آسمان چرچرایا اور اسے چرچرانا چاہیے. حضور زمین پر بیٹھ کر آسمان کی بات کر رہے ہیں, چرچرانے کی, یہ کرسی نہیں چوں چوں کرتی, بالکل آسمان چرچرایا اسے چرچرانا چاہیے. فرمایا آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود نہ کر رہے ہوں. یہ سب اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے کمال ماننا شرک ہے. بے شک. اور اللہ کی عطا سے, یہ عطا جو ہے وہ علم سے ملتی ہے, علم کی روشنی میں ملتی ہے. اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو اللہ جس کو عطا کرنا چاہے کر دے. اور آپ نے بڑی خوبصورت تعریف کر دی, شرک کی بڑی خوبصورت تعریف کر دی. پھر جو علم کی بات سے جو ہے وہ ذہن میں یہ آئے کہ علم کے بول کی جانب جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, علم کی جانب چلتے ہیں ہم. اصل میں جی علم کے بول کے کنٹسٹنٹ یہاں پر آ جائیں ہمارا جو علم مفتی صاحب کی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں. ایک ہمارا علم کسبی ہے اور ایک ہمارا علم وہبی ہے. علم کسبی کے بھی بڑے کمالات ہیں. اچھا جی. اور اس میں علم وہبی کے بھی بڑے کمالات ہیں. اگر علم کسبی کا کمال نہ ہوتا آپ یہاں دونوں بیٹھے ہوتے, اور اگر علم کسبی کا کمال نہ ہوتا تو ہم یہاں 3 بیٹھے ہوتے. علم کسبی کا کمال نہ ہوتا تو یہ کائنات میں یہ رونقیں جو دیکھنے میں آ رہی ہوتی. اور علم وہبی بھی ہے, انبیاء کا علم جو ہے وہ وہبی ہے, اولیاء اللہ کا علم وہبی ہے. وہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے ملک کا وزیر اعظم اور آپ کا صحابی تھا, اور کتابوں کا عالم تھا, آسمانی کتابوں کا صاحب روحانیت تھا. اور بہت خوبصورت بات مفتی صاحب, یہ پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رمجھم رمجھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.